اب حیا کی 3 قسمیں ہیں، ان کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک حیا ہے جو طبعی ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک قسم کی حیا اللہ پیدا ہوتے ہی انسان کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ وہ حیا کیا ہے؟ انسان شرماتا ہے، وہ شرمانا اس کا چاہے ثواب کے اوپر ہو یا گناہ کے اوپر ہو، لیکن وہ انسان شرماتا ہے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی مثال، اب یہاں سے کسی کو آپ کھڑا کر دیں، کسی بچے کو، جوان کو یا بوڑھے کو، کہ یہ 100-150 آدمی ہیں، اٹھ کر ان کے سامنے کوئی بات کرے، تو وہ تبھی حیا اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے کہ وہ چھوٹا بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، 2 بندے بیٹھ کر 1000 باتیں کریں گے، لیکن جب 100-150 آدمی کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ چھوٹا بچہ بھی، جوان بھی اور بوڑھا بھی کیا کرے گا؟ شرم محسوس کرے گا، جھجک محسوس کرے گا۔ یہ حیا کون سی ہے؟ تبھی حیا ہے، اللہ نے پہلے سے ہی انسان کے اندر رکھ دی۔ پھر حیا کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو روک دے، انقباض النفس عند الرذائل، انسان اپنے آپ کو ملامت والی جگہ سے روک لے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں جگہ پر میں بات کروں گا میں بے عزت ہو جاؤں گا، فلاں کام میں کروں گا میں بے عزت ہو جاؤں گا، فلاں جگہ میں جاؤں گا میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ تو یہ حیا کیا ہے؟ شروع سے انسان کی طبیعت کے اندر رکھی گئی۔ یاد رکھ لیں، اس حیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس حیا کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ 100 بندے کے اندر بات کریں یا نہ کریں، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بس آپ کے اندر کی جھجک ہے، کسی انسان کے اندر ہوتی ہے جھجک، کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ دوسری حیا ہے حیائے عرفی، اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ عرف کے اندر ایک چیز کو برا سمجھا جائے، مثال کے طور پر اب عرف کے اندر ایک چیز ہے، رواج بن گئی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ رواج ہے، عرف کے اندر سارے کا سارا چل چکا ہے۔ اب آپ اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ کو حیا آ رہی ہے کہ لوگ میرے پیچھے باتیں کریں۔ وہ ایک کام نہیں ہے، 2 کام نہیں ہے، وہ لاکھوں کام ہے، اور اسے ہم نے حیا بنایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر شادیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بیٹی کو جہیز نہ دیا، لوگوں کے تانے، بیٹے کے لیے سونا نہ بنایا، لوگوں کے تانے، شادی کے اوپر لوگوں کو کھانا نہ دیا، لوگوں کے تانے ہیں، شادی کے اوپر لوگوں کو بلایا نہ، لوگوں کے تانے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے؟ حیا ہے، لیکن کون سی حیا ہے؟ عرفی حیا ہے۔ عرف نے اس چیز کو حیا بنایا ہوا ہے، شریعت نے اسے کوئی کسی قسم کی اہمیت نہیں دی، اور یہاں تک بسا اوقات انسان ایسی چیز کو حیا بنا دیتا ہے عرف کے اندر کہ وہ شریعت کو اگر دیکھے تو وہ حرام ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور بھی نہیں۔ بیٹی کو جہیز دینا، اب پاس کچھ بھی نہیں، پاس صرف اور صرف 3 وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے ہیں، یا 2 وقت کے پیسے ہیں، تیسرے وقت کے پیسے نہیں، لیکن بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں۔ اب قرضہ بھی لیں گے، گھر کا کچھ سامان بھی بیچیں گے، زمین جائیداد بھی بیچیں گے، جو کچھ پاس ہے بیچیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ لوگ تانا نہ دیں، اور فلاں نے بیٹی کی شادی کروائی، وہ بیٹی کا جہیز دیکھو، 2 چرپائیاں تھی، 2 بسترے تھے، 2 فلاں چیزیں تھی، تو یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ حیا بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ دینا کس کا رواج ہے؟ یعنی دہیج بنا کر دہیج کی ڈیمانڈ کرنا ہنود کا، ہندوؤں کا رواج ہے۔ اسے پکڑ کر مسلمانوں نے لیا، اور صرف لیا ہی نہیں بلکہ اسے ایک رواج دیا۔ اگر محلے کے اندر 20 گھر ہیں، 20 گھروں میں 2 گھر یتیم بچیوں کے ہیں، اب ان کی بھی شادی کی باری آتی ہے نا، تو ان کی ماں اگر کسی کے گھر میں برتن مانج رہی ہے، اس نے بھی کیا کرنا ہے؟ فلاں خان کے پاس جائے گی، حاجی کے پاس جائے گی، فلاں خان صاحب مجھے 10 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دو، میں آرام سے تمہارے گھر کے اندر برتن دھوتی رہوں گی 2 سال 3 سال،
لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں تاکہ لوگ کل مجھے برا بلا نہ کہیں۔ اب خود سوچئے یہ دہیج دینا پھر حرام ہے یا حلال ہے؟ مسلمان کو تکلیف دینا ہے کہ نہیں؟ محلے میں 15 آدمی، 15 تو نہیں، میں نے آپ کو یتیم بچیوں کی مثال دی کہ یتیم بچیوں کی ماں بھی لوگوں کے گھر میں مزدوری کر کے بیٹی کے لیے دہیج تیار کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو 15-16 لوگ ہیں انہوں نے کیا، میں نے اکیلی نے چھوڑا تو لوگ مجھے تانا دیں گے۔ تو ایسی چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ حیا شرعی ہے؟ نہیں، یہ عرفی حیا ہے۔ اب آئیں اسی طریقے سے فوتگی کے اوپر جتنی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگوں کو کھانا نہ دیا، باتیں ہوں گی۔ مرنے کے بعد قبر پکی نہ کی تو لوگ کیا کریں گے؟ باتیں کریں گے۔ اور یہاں تک عام آدمی نہیں، جو صحیح دیندار گھرانے ہیں اور علماء کے گھرانے ہیں ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد قبر کو پکی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ باتیں کریں گے۔ قبروں کے اوپر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ لوگ باتیں کریں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اے علی جاؤ، جا کر دیکھو جہاں پر بھی قبر تمہیں اونچی نظر آ رہی ہے اس کو بالکل زمین کے ساتھ برابر کرو۔ اور ادھر ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ باتیں کریں گے۔ حیا عرفی ہے یا شرعی ہے؟ صرف اور صرف عرفی ہے۔ عرف میں آپ نے اس چیز کو حیا بنایا ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ کام کرنا بالکل حرام ہے۔ ایک رسول اللہ ایک کام سے منع کر رہے ہیں، ہم اٹھتے ہیں اسی کام کو رواج بنا دیتے ہیں۔ اور ہوئی ہے یہ باتیں ہوتی ہیں، فلاں نے باپ کی قبر پکی نہیں کی، ماں کی پکی نہیں کی، اتنے پیسے اس کے پاس نہ تھے کہ اپنی ماں یا باپ کی قبر پکی کرتا۔ ادھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ادھر یہ کیا کرتے ہیں۔ اب شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے اور معاشرہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے؟ معاشرہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کی شادی اس وقت تک آپ نے نہیں کرنی جب تک کہ آپ نے بیٹی کے لیے دہیج نہ بنا لیا اور بیٹے کو کسی مقام پر نہ پہنچا دیا۔ اور بیٹے کو مقام پر پہنچانا کیا ہے کہ کچھ 8-10 لاکھ روپے اس کے لیے جوڑ لے کہ اس کی شادی کے اوپر خرچ کرنا ہے، بیٹے کے لیے مکان بنا دے۔ تو اب یہ حیا آپ کو کس چیز سے روک رہی ہے؟ صحیح کام سے۔ اللہ نے آپ کو نکاح کرنے کا حکم دیا تھا کہ آپ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، آپ نکاح کرو، لیکن نکاح کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ صحابی آئے، اے اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جاؤ، جا کر گھر کے اندر تلاش کرو، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ یہ واپس آئے، فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ فرمایا جاؤ، پھر جا کر تلاش کرو، اگر تمہیں ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جاتی ہے لے کر آؤ، میں تمہارا اس انگوٹھی کے اوپر نکاح کرواتا ہوں۔ پھر گئے، واپس آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی کہ جب میں لا کر آپ کو دیتا، آپ لڑکی کو مہر میں دیتے، میرا نکاح ہو جاتا۔ پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بتا تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ کچھ قرآن پڑھا ہوا ہے تو؟ فرمایا ہاں کچھ صورتیں قرآن کی میں نے پڑھی ہوئی ہیں۔ فرمایا بس یہ قرآن کی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، یہی اس کا مال ہے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کس چیز کی تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ نکاح کو سادہ بناؤ، جب سادہ نکاح کرو گے زنا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے نکاح کو مشکل بنایا، لاکھوں روپے قرضے لیے، نکاح ہمارے لیے ایک مشکل چیز بن گئی، زنا ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ تو بات کر رہا تھا عرفی حیا۔ عرف نے جن چیزوں کو حیا بنایا ہے اسلام نے ان چیزوں کو حیا نہیں بنایا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف رسم و رواج ہے۔ کبھی تو آپ کا رسم و رواج ایسا ہوتا ہے نہ اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتے ہیں، کبھی آپ کا رواج اور رسم ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ سے حرام کام کرواتی ہے۔ اور تیسری چیز جو حیا شرعی ہے، جسے شریعت نے حیا کہا ہے، وہ حیا کیا ہے؟
کہ مرد کے اندر بھی حیا ہو، عورت کے اندر بھی حیا ہو۔ عورت کے اندر حیا کیا ہو کہ عورت اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو کسی غیر مرد کو نہ دکھائے۔ یہ کیا ہے؟ عورت کا حیا ہے۔ یہاں چہرہ دکھانا تو دور کی چیز، ملاقاتیں زنا تک حساب کتاب پہنچ چکے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہوئی کہ شریعت کو چھوڑا۔ شریعت نے جن احکامات پر بتائے تھے، پابندی دی تھی، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا کہا؟ انگریز کی سوچ کو لیا۔ انگریز نے کہا کہ پردہ صرف اور صرف دل کا ہوتا ہے، ظاہری پردے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، چچو کا بیٹا، یہ تو بھائی بھائی ہیں آپس میں، ان سے کون سا پڑتا ہے؟ ختم کر دیا اس حساب کتاب کو۔ کچھ عرصہ گزرے گا، کہیں گے کیا ہے وہ بھائی جو گاؤں والے چل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے کون سا پڑتا، ان کے ساتھ بات کرنے میں کون سی تکلف ہے؟ یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ایک صحابیہ جنگ کے اندر بیٹے شہید ہو گئے، آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول کہاں ہے میرے بیٹے؟ سوال کر رہی ہے اور پورے کا پورا پردے کے اندر ڈکی ہوئی ہے۔ واپس جا رہی ہے تو صحابی پوچھتے ہیں کہ اماں، اے عورت، تو نے اپنے سارے چہرے کو ڈکا ہوا ہے اور تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، تو وہاں ویلا بھی نہیں کر رہی، تو رو بھی نہیں رہی۔ ہماری کوئی عورت ماں بہن ہوتی تو کیا کرتی؟ پتہ چلتا بیٹا شہید ہو گیا، سب سے پہلے روڈ پر نکلتی، اپنا گریبان چاک کرتی، اپنے منہ کو مارتی، اپنے بال نوچتی۔ لیکن اس اماں کا جواب دیکھیے، ویسے ہی تو نہیں فرمایا صحابیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر پلے ہوئے تھے۔ صحابیہ کیا فرمانے لگی کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے نا، دنیا کو بیٹے نے چھوڑا ہے نا، میرے اندر سے حیا تو نہیں نکلی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے صحابیہ، تیرے بیٹے کو اللہ 2 شہیدوں کا اجر دے گا، ویسے ہی تو نہیں ملی ہے مقام۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کا حیا دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں، اور پورے دن کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ ہم قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سارے دن کے اندر ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ لوگ ہمیں دیکھیں نا۔ انہیں کیا کہا گیا؟ امہات المومنین، امت کی مائیں ہیں، ہر ایک ان کے لیے محرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی کیا ہے؟ ساری امت کے روحانی والد ہیں، تو ان کی بیویاں ازواج مطہرات ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ امت کی مائیں ہوں گی۔ لیکن وہ بھی فرماتی ہیں ہم دن میں ایک مرتبہ جاتے تھے، کیوں؟ کسی غیر مرد کی نظر ہمارے اوپر نہ پڑ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ حیائے ایمانی ہے۔ فرمایا جب یہ حیا آپ سے نکل گیا نا، پھر ایمان بھی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جب ایک نکلے گا دوسرا خود بخود نکل جائے گا۔ لہذا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایمانی غیرت۔ انسان کے پاس ایمانی غیرت ہوگی، نہ اللہ اسے دنیا میں رسوا کرے گا، نہ اللہ اسے آخرت میں رسوا کرے گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی غیرت اپنائی تھی، اگر انہیں اللہ نے دنیا کے اندر سرخرو کیا، تو جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، ایمانی غیرت کو لے کر چلے گا، اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ایمانی غیرت کی وجہ سے اگر سارا معاشرہ آپ سے ناراض ہوتا ہے، مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، قبر پکی کرنے کا مسئلہ ہے، آپ اپنے والد والدہ کی قبر پکی نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ ایمانی تقاضا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، میں نہیں کرتا۔ آج سے آپ کا باپ، چچا، کوئی رشتہ دار، پورا گاؤں سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے قبر اپنے ماں باپ کی پکی نہیں کی، تو اللہ ہر ایک اس رشتے کے ناراض ہونے کے اوپر آپ کو ثواب دے گا کہ آپ نے ایمانی غیرت کس کے لیے پکڑی ہے؟ اللہ کے لیے پکڑی ہے۔ وہ باپ ناراض ہوا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ باپ کیوں ناراض ہوا، اے اللہ تیرے لیے ناراض ہوا،
تیرے دین کے لیے ناراض ہوا۔ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر دیکھ لیں، ابراہیم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ اللہ نے پہلے قرآن کے اندر دے دی کہ باپ نے کہا تو نکل، نہ نکلا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے کیا کروں گا، پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ فرمایا باپ اللہ سے آگے تو بھی مجھے نہیں، تیرے گھر میں پیدا ہوا تو اللہ نے پیدا کیا، لہذا جو جیسے اللہ کہے گا ویسے میں کروں گا، تیری بات بھی میں نہیں مانتا۔ تو یہ حیا کی تین قسمیں، حیا طبی جو طبیعت کے اندر حیا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور دوسری حیا عرفی جو عرف کے یعنی لوگوں نے عام معاشرے نے ایک چیز کو حیا بنایا ہوا ہے، اور تیسری حیا شرعی۔ ان تینوں حیاؤں میں سے پہلی دو جو حیا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو طبیعت کے اندر حیا ہے شریعت کو اس کے ساتھ بھی کوئی لینا دینا نہیں، جو معاشرے نے جس چیز کو معیوب سمجھا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ بھی شریعت کو کوئی لینا دینا نہیں۔ آخری جو حیا ہے شرعی حیا، اس کا شریعت کے ساتھ لینا دینا ہے، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور یہی وہ حیا ہے جس کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے تھے کنواری عورت سے زیادہ، یعنی جتنی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اتنی کنواری عورت کے اندر نہیں تھی۔ اور وہ حیا کون سی تھی؟ وہ حیا ایمانی تھی، حیا شرعی تھی۔ اللہ سے دوبارہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا